बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: खाने काबा के ऊपर जो गिलाफ चढ़ाया जाता है इसे क्या कहते हैं? जवाब: खाने काबा के ऊपर जो गिलाफ चढ़ाया जाता है उसे गिलाफ काबा और गिलाफ कस्वा कहते हैं। सवाल: क्या आपको मालूम है कि सबसे पहला गुनाह किस मखलूक ने किया था? जवाब: इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल: किस नबी ने दरख्त से पनाह मांगी थी? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दरख्त से पनाह मांगी थी। सवाल: क्या हिंदुओं की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है? जवाब: हिंदुओं की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है। सवाल: इमामुल जलील किसका लक़ब है? जवाब: इमामुल जलील इमाम गज़ाली का लक़ब है। सवाल: जब हाबिल ने काबिल को कत्ल किया तो उस वक्त हाबिल की उम्र क्या थी? जवाब: जब हाबिल ने काबिल को कत्ल किया तो उस वक्त हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल: जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में किन मकामात की निशानदही फरमाई? जवाब: जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में कुफार की हलाकत के मकाम की निशानदही फरमाई। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़बान सरयानी थी। सवाल: ओहद पहाड़ जहाँ पर जंग ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र है? जवाब: ओहद पहाड़ जहाँ पर जंग ओहद हुई थी उस जगह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है। सवाल: अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? जवाब: अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता नहीं था। सवाल: शैतान को किस दिन जमीन पर उतारा गया था? जवाब: शैतान को मंगल के दिन जमीन पर उतारा गया था। सवाल: रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार हुआ है? जवाब: रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में 3 बार हुआ है। सवाल: हिजरत मदीना की रात आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोए?
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 25 پیغمبر کا ذکر آیا ہے۔ سوال: بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک فرض ہوتا ہے؟ جواب: مردے کا غسل۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: تاریخ ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سوال: بتائیں کہ کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال: قرآن مجید میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ جواب: کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کے آس پاس شاعر اللہ میں مخصوص حرکات و سکنات کو بجا لانا۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ سوال: جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جبل رحمت کہتے ہیں۔ سوال: اصحاب کہف کی بیداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ قبل ہوئی؟ جواب: 21 برس قبل۔
سوال، قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب، 540 رکوع ہیں۔ سوال، نابالغ بچوں کے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ جواب، بچوں کو بچپن کی تکلیفیں ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ سوال، بچے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ جواب، بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست اقدس پھیرتے، وہ آپ کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ سوال، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھیں، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب، حضرت زکریا علیہ السلام کو چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے ملا۔ سوال، کیا بے وضو اذان اور اقامت کہنا جائز ہے؟ جواب، اذان بے وضو جائز ہے مگر اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال، حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب، حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال، منو سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب، منو سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال، قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ جواب، قرآن پاک کی سورہ رحمان مدینہ میں پہلے نازل ہوئی۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے افضل آیات کون سی ہے؟ جواب، قرآن پاک کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال، قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس نبی سے ہاتھ ملائیں گے؟ جواب، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ سوال، کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ جواب، حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حنظلہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس تعمیر کروائی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال، چھینک سب سے پہلے کس کو آئی تھی؟
جواب: چھینک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔ سوال: حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: شداد کی کل عمر کیا ہوئی؟ جواب: شداد کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ سوال: کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے حج کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: سنت یا نفل کی 3 رکعت نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ جواب: ان نمازوں کی 3 رکعتیں نہیں ہوتیں۔ سوال: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ سوال: ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرأت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اس صورت میں رحمان کے اوصاف کا ذکر ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہیں خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سوال: پھانسی سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کا طریقہ کس صحابی نے شروع کیا؟ جواب:
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پھانسی سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ سوال: حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل غربت اور تنگ دستی کو ختم کرتا ہے؟ جواب: کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ عمل غربت اور تنگ دستی کو ختم کرتا ہے۔ سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: کس مسلمان پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ جواب: معذور پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ۔ سوال: کس مذہب کے لوگ اپنی سگی بہن سے شادی کرتے ہیں؟ جواب: پارسی مذہب کے لوگ۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو سفر ایوب کہا جاتا ہے اور اس کا وجود توریت میں ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیث علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی۔ سوال: دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک تھا۔
سوال: بر صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھیں؟ جواب: بر صغیر کی پہلی عورت حکمران رضی سلطانہ تھیں۔ سوال: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ جواب: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا حضرت ادریس علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا۔ سوال: میدان محشر میں اللہ تعالیٰ زمین کو کس چیز کا کٹ دیں گے؟ جواب: میدان محشر میں اللہ تعالیٰ زمین کو تانبے کا کر دیں گے۔ سوال: کون سے پودے کے پھول کھانے سے شوگر، کینسر کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کیمو کی میڈیسن جو کینسر کے مریض کو دی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا الکلائڈز کے اصول کا سورس آف الکلائڈز کا جو ہے وہ سدا بہار کا پھول ہے۔ یہ بہت بڑا اینٹی کینسر ہے۔ اگر یہ پودا آپ کے گھر میں، صحن میں یا پھر اطراف میں لگا ہوا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں جو نظر نہیں آتی، انہیں وائرس کہہ لیجئے یا پھر مختلف بیماریاں، بد اثراتی ہو یا نحوست کہہ لیجئے، کوئی بھی ایسا فنکشن یا ایکشن جو نظر نہیں آ رہا ہو مگر وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی یہ پودا لگا ہوتا ہے وہاں پر شام کے وقت اس پودے کی بھینی بھینی ہوا، قبل از فجر یا فجر کے فوری بعد اس کی بھینی بھینی ہوا چلتی ہے۔ اس کی خوشبو سکون کو پھیلاتی ہے اور انسان کے جسم میں سب سے بڑا ٹاکسن جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، انفلامیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ پودا، یہ پھول اور اس کی خوشبو اور اس کے ہوائی اثرات اڑا دیتے ہیں اور جسم سے تمام منفی اثرات نکال دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ سدا بہار کے پھول کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر پانی میں ملا کر نہار منہ پینے سے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا ممکن ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں داڑھی کا ذکر ہے۔ سوال: کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا؟ جواب: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں 300 لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ سوال: کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب: قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا۔
سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی اوریہ تھا۔ سوال: بنی اسرائیل کی قوم میں کتنے نبی آئے تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کی قوم میں 70,000 نبی آئے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔